السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، ہمارے ساتھیوں نے آپ کو تقریباً ہر موضوع پر بیان کیا، اور ظہر کے بعد جو بیان ہوا وہ دراصل میں کر رہا تھا، لیکن اس نے پورا بیان کیا. تو میں نے سوچا کہ اس بیان اس کو ایک دوسرے انداز میں پیش کروں تاکہ اس کی تائید بھی ہو جائے، تاکید بھی ہو جائے، اور اس کے لیے دلائل بھی سامنے آپ کے آ جائیں. کچھ بیان کریں. باقی چیزیں الحمدللہ انہوں نے بیان کی اور آپ نے سن لی. اور دوسری بیانات میں جو ہم نے بتانا چاہتے ہیں حضرت مولانا وکیل صاحب دامت برکاتہ اور ہمارے شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ کے محبوب بانجے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد قاسم اشرف صاحب دامت برکاتہ نے اتنی بہت بہترین بیان پر کیا. مختلف ہمارے ساتھیوں نے بیان کیے، مولانا دوسری علماء نے بیان کیے. میں آپ کو صرف یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بیان کا میں اس کی تھوڑے سے دلائل بھی سامنے لاتا ہوں. اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو بہت عمدہ ساخت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. جس کو اللہ تعالی احسن التقویم کہے، اس سے احسن کون ہوتا ہے؟ حسن نہیں کہا، احسن التقویم فرمایا ہے. اس کا جسم عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور جسمانی حیات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو زمین سے پیدا فرمایا ہے. زمین اور زمین کی چیزوں سے جڑی ہوئی نظام جو ہے، یہ آسمان میں جو آپ دیکھتے ہیں سورج ہے، چاند ہے، اس سے اس نے بنایا ہے. ظاہر ہے ساری چیزیں مادی ہے اور اس کا نفس بھی مادی ہے. اس کو مادیات سے بڑی محبت ہے. جسم ہے، شیطان طریقے سکھاتا ہے اور نفس اس کو پر عمل کرتا ہے. تو آپ دیکھیں گے حسین لڑکا ہے، حسین لڑکی ہے، اور وہ یہ حسین مناظر ہے، میں بادشاہ بنوں، میں لیڈر بنوں، میں یہ بنوں، میں وہ بنوں، میرا منصب یہ ہو جائے، پہلے سے دوسری سے میں آگے چلا جاؤں. یہ چیزیں انسان چاہتا ہے، لیکن ساری چیزیں مادی ہے، اس میں روحانی چیز کوئی نہیں ہے. الا یہ کہ اس میں روحانیت کو داخل کیا جائے، وہ دوسری بات ہے.
لیکن بے نفسی ہی یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سارے مادی چیزیں ہیں، اور انسان کو ان مادی چیزوں سے مزہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس جسم کے لیے جو نظام بنایا ہے اس مادی چیزوں کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات ہی اس لیے بنائی ہے. اگر ساری آپ بات سنتے ہیں، میں بولتا ہوں، اگر یہ میں ہوا نہ ہوتا یا دوسری چیزیں نہ ہوتی تو تمہاری کان کیسے سنتی؟ آنکھیں دیکھتی ہے بے شک، لیکن اگر یہ روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، تو تمہاری آنکھوں کا کیا فائدہ تھا؟ اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں گے تو یہ آپ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے. تو جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا معزز محترم ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے کتنے اس کا مقام ہوگا، بشرط یہ کہ اپنے مقام سے آپ کو نہ گرائے. شرط یہ ہے. لیکن اگر اتنی محبوب چیزوں کی بنانے کے بعد وہ اپنے آپ کو خود برباد کرتا ہے تو یقیناً یہ جہنم کا ایندھن بن گیا. اللہ تعالیٰ بچائے. تو رب العالمین جل جلالہ نے یہ نظام فضول نہیں بنایا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے ایک اور روح بنائی ہے. یہ زندگی ہے جو جس روح کے ساتھ تم چلتے ہو، یہ وہ روح نہیں ہے جو انسانی روح ہے. یہ حیوانی روح ہے، یہ کتے میں بھی ہے، گدے میں بھی ہے. اس کو حیات کہتے ہیں، زندگی. یہ زندگی ہر چیز میں ہے. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس پوری چیز کو اس انسان کے جسم کے لیے بنایا، اس لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے. یہ تمہارے اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ کچھ یہ خود کر رہے ہیں، یہ میں نے لگائے ہیں. اب اس جسم کے لیے انسان ظاہر ہے کہ اتنی بڑی عظیم مخلوق بنائی ہے، تو اس کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی وہ ایک کالب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھنی تھی کہ اس سے بڑی جوہر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. وہ انسانی روح ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے عشق کی، اگر میں کہوں کہ عشق کی دریا میں ڈبو کر اس سے نکالا ہے. اس کے اندر اپنی عشق کی چنگاری رکھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تو پوچھا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ نہیں کہ جھوٹ موٹ بولا تھا، وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی. سب نے کہا بلا، اور ہے کون؟ تو ہی ہمارا محبوب، تو ہی ہمارا مطلوب، تو ہی ہمارا رب. وہاں سے عشق کی چنگاری ہمارے دلوں میں پڑ گئی ہے، روح میں پڑ گئی ہے. لیکن اس دنیا میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم دنیا کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں. شیطان اس عشق کو کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کی محبوب چیزوں کو، ہماری ضرورت ہے کپڑا، مکان وغیرہ وغیرہ جو آپ روزانہ درد نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ان چیزوں کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کے لیے یہ محبوب کی ہے. کس نے اس محبوب کی؟ شیطان نے، نفس نے، کیونکہ اس نفس کی ضروریات پہ نفس
کہ بنگلہ ہو، محل ہو، چیزیں ہوں، یہ دنیا کی مال و دولت ہو، بادشاہت ہو، بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن اس وقت حقیقی خوشی اس کو ملے گی کہ اس کے اندر اس روح کا کیا ہو، اس روح کا اس پر اثر ہو اور اس پر غالب ہو. اگر وہ مغلوب ہو گیا تو یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے، آخرت کی جہنم اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو چنگاری رکھی ہے محبت کی، جب یہ بڑک جاتی ہے، یہ کون بڑکاتی ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں آنکھوں کا. جب وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اس کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اس کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، تو یہ بتاب ہو جاتا ہے. مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا قصہ بیان کیا ہے، میں مختصر کہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا، اس نے بڑی نیک صالحہ اور خوبصورت خاتون اپنے بیٹے کو لایا تھا، لیکن وہ اس کے پاس جاتا نہیں تھا. تو بہرحال لمبا بیان کرتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ایک انداز بھی ہے. تو اس نے جادوگروں سے اس کی جادو کو ہٹا دیا. ہمارا نفس جادوگر ہے، دجال بھی جادوگر ہے، دجال کی شیاطین جو ہے جس کو بھڑکانے والے وہ بھی جادوگر ہے. جادوگروں نے اس کو جادو کو ہٹا دیا. پھر جب معلوم ہوا تو وہ ایک بوڑھی عورت پر عاشق تھا، یہ راتوں کو وہاں جاتا تھا. بوڑھی عورت نے اپنے اوپر میک اپ کیا تھا. تو اس دنیا یہی وہ بوڑھی عورت ہے جس کو نفس شیطان نے میک اپ کرا کر ہمارے سامنے لایا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اس کی جادو کو ختم کر دیا تو جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے اتنی حسین جمیل عورت دیکھی نہیں تھی، وہ تو بوڑھی دیکھی تھی، تو وہاں بے ہوش ہو گیا. تو جب آدمی اپنے رب کی طاقتوں کو حقیقی معنی میں دیکھ لے تو یہ اللہ یہ پہ رہ نہیں جاتا، یہ نعرے لگاتے ہیں مجذوب ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کنٹرول کرتا ہے، ورنہ یہ پھر بتاب ہو جاتا ہے. چنگاری بڑکتی ہے، وہ عشق کی چنگاری ایسی بڑکتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی تمام خرابیاں، نفس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ محبت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. اس آگ کے سامنے وہ جل جاتی ہے. جب وہ جل جاتی ہے خرابیاں، تو وہ اللہ کی باتوں کے لیے بتاب ہوتا ہے. جس آدمی عاشق ہوتا ہے اس کی باتوں کے لیے بتاب ہوتا ہے. پھر وہ کہتے کیا اس کا میرے رب کے راستے کیا ہے کہ میں اس راستوں پر چلوں. میرے رب کی دوست کون ہے کہ اس کو اپنا لوں، اس کو اپنا لوں. وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے میرا رب کے ساتھ میرا رب مضبوط ہو جائے، کیوں آپ اس پر عاشق ہے، جسے معشوق کے لیے آپ راستے ڈھونڈتے ہیں. تو اسی لیے وہ پوری ہر ایک چیز میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی جہاں دیکھتا ہے کہ نافرمانی ہے وہاں سے اوہ یہ میرا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے روٹ جائے گا. اور جب دیکھتا ہے کہ اس سے خوش ہوتا ہے اس پر لپکتا ہے. جس آدمی پر کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا آدمی ہے، رب والا ہے، تو اسے کیا ہو جاتا ہے؟ لپٹ جاتا ہے.
تو جب تمام خرابیاں دور ہو گئی، اس کا دل اللہ تعالیٰ عشق، محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت و عظمت سے بھر جاتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، تو اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ کیونکہ تمام خرابیاں جل گئی اور تمام اچھی صفات کیا ہو گئے اس کے اندر پیدا ہو گئے اور اپنے رب پر عاشق ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات حضرت نے تفصیل سے فرمائی، لیکن میں نے موضوع بدل دیا۔ جب اس کا موضوع میں نے سن لیا، میں نے کہا کہ دوسری طرف جاتا ہوں۔ میں سن رہا تھا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اسی بات کو ان آیاتوں میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں اس کو شدید محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسی محبت کہ اس کی دماغ خراب کرتا ہے۔ لوگ اس لیے اس کو مجنون کہا، یہ پاگل ہے، پوری دنیا کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مانتا ہوں لیکن ایک کے مقابلے میں نہیں مانتا۔ دنیا مانتا ہوں، میرے لیے بنائی ہے، میرا رب ہے، لیکن جس نے میرے لیے بنائی ہے میں اس کو نہ مانوں، اس دنیا کو مانوں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ پھر یہ صحابہ کے نام کی یہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان۔ اب ایمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کس کیا چیز محبوب ہو گئی؟ حبب الیکم الایمان وکرہ وزینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں میں پیوست کیا، مزین کیا ایمان کو۔ آگے میں نے کیا کیا؟ اس محبت نے کیا کیا آگے؟ وکرہ الیکم الکفر، اس کو کفر سے نفرت ہو گئی، اب اس کو آسان لفظ میں کہیں، والعصیان، اور عصیان سے، گناہ سے اس کی نفرت ہو گئی۔ تو محبت کی مقابل میں جب محبت آ جاتی ہے، زیادہ محبت، تو دوسری پہلی محبت کو کیا کرتا ہے؟ اس کو نسکور کرتا ہے، اس کو الٹا کرتا ہے، اس کو الٹا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی باب میں اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اس میں ساری چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نچوڑ تقویٰ آ گیا، کیا آ گیا؟ اس پوری بیان کا اگر دینی اسلام کو ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو ایمان و تقویٰ ہے۔ ایمان کے اندر ساری ایمانیات اور تقویٰ کے اندر تمام یہ خصائص فضائل آ گئے۔ اس لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرنا ہو جس طرح اللہ تعالیٰ سے تقوی کرنے کا حق ہے۔ مخلوق سے انسان ڈرتا ہے، نہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے حق ہے اس طرح ڈرو۔ پھر ایسا نہ کرو کہ ایک دن کے لیے متقی ہو گئے پھر چھوڑ دیا، نہیں، اس حال پر جمے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر ایسی حال میں، یہاں متقی کا لفظ مسلم سے کیا، اس لیے میں کہا کہ سمیٹا جائے تو کیا ہے؟ ایمان و تقویٰ میں ساری چیزیں آ جائے، اسلام آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر نافرمانی سے انسان بچتا ہے، ہر نیک کام کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی ہی دوسری درمیان میں آڑ نہ ہو، نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو،
تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کس کا نام پہ؟ تو فرمایا کہ تم کو ایسی حالت میں موت آ جائے، موت کا پتہ نہیں چلتا، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تقوی پر جمے رہو۔ اب یہ بات بتائی، اس کے بعد خود بخود تم جمع ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاس ایک وہ ہے، جس طرح زمینی خوراک کہاں سے ملتا ہے، انسان کے جسم کو کہاں سے خوراک ملتا ہے؟ زمین سے۔ آسمانی خوراک کے ساتھ کیا کرو؟ چپٹ جاؤ۔ یہ قرآن ہے، کیوں نہ یہ قرآن۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالی اور سب مل کر، پھر کہا جمیعاً، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ پکڑا تھا انہوں نے، اولئک هم الراشدون، لیکن یہ چھوٹ نہ جائے، یہ تمہارے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ ولا تفرقوا، تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ اب اپنی اس آئینے میں مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، علماء کو، صلحاء کو اپنے اس میں چہرے میں اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ولا تفرقوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پہلے آپس میں لڑتے تھے، تھوک پر ڈال کر اس پر صدیوں تک لڑتے تھے۔ تمہیں مل کے تھوک ڈالا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، یاد دلایا صحابہ کرام کو، اور اس کے ذریعے سے ہم یاد دلایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اس نعمت کو، اللہ تعالی کی اس نعمت کو یاد رکھو، یاد رکھو، اس لیے میں کہا یاد رکھو، یاد کرو گے تو یاد رکھو گے۔ یاد کرو جو اللہ تعالی نے تم پر فرمایا ہے اے صحابہ کرام۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان بغض تھا، اس میں کیا آپس میں یہ تھا وہ تھا، یہ تاریخی روایات پر عمل کرتے ہیں، قرآن سے دور ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر تاریخ کے پیچھے جائے گا تو قرآن کو کہاں مانے گا؟ قرآن مجید کے رحماء بینہم، قرآن مجید کے اولئک هم الراشدون، وہ کہتے اولئک هم المتقون، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہتے راضی نہیں یہ تھا خدا سے۔ اب یہ قرآن کو مانتے یا تاریخ کو مانتے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ تاریخ کو مانتے ہیں، تاریخ میں جو الٹی پلٹی چیزیں ہیں سب کو جمع کر کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پر میرا ایک موضوع موجود ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اعداء، تم کیا تھے؟ آپس میں وہ تھے، دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ تالیف کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہی محبت ہے۔ جب ایک سی محبت ہو جاتی ہے تو کیا اس کے راستوں سے، اس کے لوگوں سے، ان چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ فَاسْبَحُوا بِنِعْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی دین کی محبت کی وجہ سے اخوانہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دوست ہے، بھائی بھائی تھے، ہم کہتے ہیں کہ بغض تھے۔ اب تم کس کو مانتے ہو؟ تمہارے ماننے والے کون ہے؟ ہم کتنی دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ اس لیے جب اس رسی کو نہیں پکڑو گے تو تمہارا حالات خطرناک ہوگا اور تم کبھی اپنے بزرگوں پر کیچڑ اچھالو گے۔ اخوانہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم
آگ کے کنارے پر کڑے تھے, گرنے والے تھے, تباہ ہونے والے تھے, پوری تمہاری نسل تباہ ہونے والی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا, تم کو اس کو نکال دیا, تمہاری آنکھوں کا آپریشن ہوا, اللہ کو دیکھ لیا. محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت ڈال دی اس کی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے نکال دیا, نجات دی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے جو ہم نے 3 اصول بیان کرتے ہیں اس میں بیان کیے, تزکیہ اور پورا دین اور پوری دین پر سب کو جمع ہونا, اتفاق و اتحاد, لا تفرق. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحابہ کرام کو اور ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اس جو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ کیفیت نصیب فرمائی ہے, جو نعمت نصیب فرمائی ہے, تم اس نعمت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر زمین پوری کی زمین سونے سے بھر جاتی, اس کو تم خرچ کرتے, حکومت خرچ کرتی ہے آپس میں کچھ شیطانوں کو ملا کر کے, لیکن پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا, پھر ٹوٹ جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جوڑ دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ما فی الارض جميعا, زمین میں کیا چیز نہیں ہے, سونا ہے, چاندی ہے, تانبا ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ خرچ کر کے پھر بھی کیا ہوگا؟ محبت نہ ہوتی. لیکن کیا کیا اللہ تعالی نے؟ کیا کیا؟ تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی, اور اس کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ بھائی بن گئے. دوسری جگہ پہ ہے یہ بات. تو اب ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے, اس طریقہ ہم نے اپنی تک نہیں اپنایا ہے. صحابہ کرام میں تھا, بات کے لوگوں میں تھا, لیکن ہم میں نہیں ہے. دوسری پڑھ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب تم ایسا کرو, یہ جو متقی لوگ ہو, جو آپس میں کیا ہو, آپس میں تم نے اللہ کی رسی کو باندھی ہے, اس پر جمے رہو اور تم پوری دین پر قائم رہو, لیکن اس کے شرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے تم کیا کرو؟ ہم چونکہ قرآن مجید کو ٹکڑے کرتے ہیں, یہ ہماری خطا ہوتی ہے کہ ایک آیات کو لے کر باقی سب کو نظر انداز کر کے کیا کرتے ہیں. اب آگے سے آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, یہ خطاب کس کو ہے؟ اوپر کے جو مسلمان ہے اس کو کہتے ہیں, اولئک هم الراشدون کو کہتے ہیں کہ تم کیا کرو, تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. امت جماعت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی کفالت یہ پوری امت کرے. اس جماعت کی کفالت کون کرے گی؟ پوری امت کرے گی. اس لیے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ بتایا, یہ منکم پر نظر رکھیں. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے, خیر کی باتوں کے لیے, فلاح کے کاموں کے لیے, اچھی کاموں کے لیے لوگوں کو بلائے. اس کے پاس فوج بھی ہو, اچھا فوج, یہ نہیں کہ ڈنڈے مار ہو اس کے پاس, کیا ہو؟ ڈنڈے مار بھی ہو اس کے پاس. اسی لیے رونا کی بات وَيَأْمُرُونَ کہا, کیا فرمایا؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, جو معروف, جو وہ کام جو دین کے اندر بالکل واضح ہو, وہ
وہ اس پر لوگ حکم دیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو متفقون علیہ ہے کیا ہے، اس پر لوگوں کو اس کا حکم کرے. معروف آپ دیکھیں، خوشبو جب پھیلتی ہے تو ہر کوئی کہتے کہ یہ خوشبو ہے. جب بدبو ہوتی ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بدبو ہے. یہ وہ عرف وہ ہے کہ جو معروف ہم کہتے ہیں کہ عرف میں یہ بات یہی ہے. جو دین میں بالکل واضح ہو اس کی حکم دے دے کہ نہیں کرتے ہو تو کرو. محبت سے سمجھاؤ، محبت نہ سمجھے تو ڈنڈے سے سمجھاؤ. اس لیے یہ جماعت کیا ہوتی ہے، یہ جماعت کوئی پولیس ہے، لیکن اب آج کا پولیس نہیں. کہ وہ لوگوں کو اگر جگہ ہے اخلاقی مسئلہ پر تو اس کو ٹھیک کر دے. اس کے اندر علماء بھی ہوں گے، اس کے اندر صلحاء بھی ہوں گے. وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو حکمرانوں کی پاؤں چاٹتے ہیں. وہ لوگ نہیں ہوں گے جو حکمرانوں کے 2 پیسوں کے لیے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے یا اس کے ماتھوں کو چومیں گے. وہ لوگ نہیں ہوتے. ایک آزاد لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے جسم پر 2 جوڑے تھے، وہ 2 کپڑے تھے نئے جو باہر سے آئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے. ہر ایک کو ایک کپڑا ملا تھا ایک. اور حضرت جب خطبے کے لیے آئے تو اس نے 2 کپڑے پہنے تھے. وہ قمیص بھی اس کپڑے کا تھا اور شلوار بھی اس کا کپڑا تھا. تو اس نے کہا کہ اس میں سنو اور اطاعت کرو. تو احتسابی جماعت والا کھڑا ہو گیا کہ لا نسمع ولا نطیع. کیوں نہیں ملتے، نہیں مانتی؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سب کو ایک ایک کپڑا ملا ہے، تم کو 2 کیوں ملے؟ تو وہ اٹھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں گا. میرے والد صاحب کے پاس ایک کپڑا ہے، ایک جوڑا تھا، دوسرا جوڑا کوئی گھر میں نہیں ہے. جمعے کے دن یہ اس کو تبدیل کرتا تھا، وہ اس کو دھوتا تھا اور خود کسی اور چیز کمبل وغیرہ اوڑھ کر کے. یہ امیر المومنین ہے جس کو ایک دنیا پر کیا تھی، حکومت تھی. عام آدمی کے پاس بھی کتنے کپڑے ہیں. تو وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ جب کپڑے خشک ہو جاتے تھے تو اسی کپڑوں کو پہن کر خطبے میں آ جاتے، کبھی کبھی دیر لگتی تھی. تو اسی لیے جو کپڑا مجھے ملا تھا، دیکھو میری کپڑے مجھے وجود پر نہیں ہے، وہ کپڑا میں نے اپنا کپڑا اس کو دے دیا تاکہ اس کی 2 ہو گئے، جوڑے ہو جائے، ایک جوڑا جمعے کے لیے تیار ہوگا. یہ احتسابی جماعت تھی. کہو کہ اب بولو، ہم سنیں گے، عمل کریں گے. ایک ایک چیز پر وہ نقد کر رکھتے تھے. یہ بتاتے تھے امت کو کہ تم نے کیسے امت کو چلانی ہے. یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. منکر سے مراد وہ منکر نہیں ہے جو ہمارے اختلافی منکرات ہیں. تمام علماء نے لکھا ہے جو واقعی محققین ہے. یہ وہ نہیں کہ جو تمہارے اندر میرے نزدیک کیا ہے، امین بالجہر کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ معروف ہے، ہمارا امر معروف بھی غلط ہے. اور وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ منکر ہے. تو یہ معروف ہوا یا منکر ہوا؟ آپ مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ چپ کے پڑھو، یہ معروف ہے. جہرن منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہرن معروف ہے، کیا ہے؟ خفیہ منکر ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم اس میں کوئی بھی معروف و منکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی جار صحابہ کرام بھی کرتے تھے. معروف و منکر کیا متفقہ اعمال میں ہوتے ہیں.
جس پر علماء کا اتفاق ہو. اب سماع موتا ہے، اس کو بھی ہم نے معروف و منکر بنا دیا. قبر میں سنیں گے نہیں سنیں گے، بھائی جاؤ خود پتہ چلے گا تم کو. ادواڑا پر نشک شخص پاتا تو بولے ایک دو ڈبے نکالے تو خود پتہ چلے گا تم کو کہ سنتے ہیں نہیں سنتے. اولئک هم المفلحون. وہ اولئک ضمیر اس پوری جماعت کو، یہ نہیں کہ صرف یہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ایسی جماعت بنائی ہے وہ جماعت جنت جائے گی، جو تقوی اختیار کیا ہے، تقوی پر وفات ہو گیا ہے، اعتصام بحبل اللہ کیا ہے، وہ ساری کی ساری جہنم میں جائیں گے. کیا آپ اس کو مانیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح جماعت بناؤ، اس طرح جماعت بناؤ کہ وہ تمہیں کنٹرول کیا کرے. وہ تمہیں کیا کرے؟ کنٹرول کیا کرے، تمہارے مسائل کو حل کریں، تم کو معروف پر قائم رکھے، تم کو منکرات سے بچائے تو تم بچ جاؤ گے، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے امتوں کا حال ہے تمہارا حال وہی ہوگا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان لوگوں کی طرح مت جاؤ، وہ ہو جاؤ. دیکھو وہاں کا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تفرقوا واختلفوا، جس نے آپس میں اختلاف کیا. اختلاف کس چیز میں تھا؟ اختلاف کوئی اس پر نہیں تھا کہ اصولی باتوں پر تھا. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آئے تھے، جو میں نے بتا دیا کہ معروف اس کے پاس آئے تھے، منکر اس کے پاس آئے تھے. انہوں نے اس معروف احکام کو، جو واضح احکام تھے، اس کے بعد اس نے اختلاف کیا. تو باقی ہے وہ اجتہادی اختلافات میں کیا وہ پڑ گئے. تو پھر جس طرح ہمارے سمرقند و برخار والا کوے پر لڑ رہے تھے، کوے پر کہ کوا حلال ہے ہمارا میں، وہ جو دانا کھاتا ہے ایک قسم کا کوا ہے، وہ دونوں کو پکڑ لیا. کفار آئے سب کو پکڑ لیا. ابھی تک ہم مسلمان جو ہے، جس طرح پوری بات حضرت نے بیان بھی کی اس میں، آج کل ہم اس بات سے فارغ نہیں ہے کہ اختلافی مسائل میں ہم پارٹی بناتے ہیں. پارٹی اختلافی مسائل پر نہیں بنتی، یہ اصولی مسائل پر بنتی ہے. ہمارا جس ساتھ اصولی اختلاف ہے مرزائیوں کے ساتھ، ختم نبوت نہیں مانتے، پارٹی اس کو بنتی ہے. جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے بارے میں قرآن شاہد ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقون الاولون جو ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہے. گواہی کس نے دی؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پکے نہیں تھی. ان اصولی باتوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن فروعی باتوں میں اس میں ایک دوسرے پر نرمی کی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے. انسان ہے، ایک رائی بات اجتہادی ہے، مسئلہ اختلافی ہے، تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہے. اس پر لوگ پارٹیاں نہیں بناتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ پوری ان بینات کے بعد وہ اختلاف کرتے ہیں. من بعد ما جاءہم البینات اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عذاب عظیم سے بچائیں. یہ ہے تحریک ایمان و تقوی کا پورا نظام جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں کام ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں. الحمدللہ تبلیغی جماعت نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دی بہت بڑا کام کیا، کر بھی رہے ہیں.
ہماری جماعتیں جمعیاتیں ہمارے جو صحابہ کرام کے خلاف کی جو بکواس کرتے ہیں ان کے خلاف اٹھتے ہیں. تو اس طرح بہت سی جو ہمارے ختم نبوت والے ہیں سارے کام کرتے ہیں. یہ ہمارے کام ہیں. لیکن ہم اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں میں وکیلا کرتا ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے خود اس کا فلسفہ معلوم نہیں ہے کہ ایک جلسہ آج ہوتا ہے 1-2 دن کے بعد ہمارا جلسہ ختم نبوت کا ہے تو تمہارا بھی ختم نبوت کا ہے ان کا بھی ختم نبوت کا ہے. اس کا کیا ضرورت ہے؟ ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو کتنا پکیزہ نام ہے ختم نبوت. ہر بات پکیزہ ہے. صحابہ کرام کی دفاع سب کچھ پکیزہ کام ہے. لیکن ان چیزوں پر ہم خود اپنی ایک ہی مقصد ہے ایک مفاد ہے اس پر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے پہلے اس چیز کو فرامل نہیں کیا ہے. الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے. یاد رکھیں علم ہوگا اگر علم ہو اور خشیت الہی نہ ہو عظمت الہی نہ ہو یا اس میں کمزوری ہو تو یہ صورت علم ہے. وہ حقیقی علم نہیں ہے جو انسان کو نفع دیتی ہے. حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو نفع دے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ یہ ہم کو سب کو چاہیے کہ اپنی اس آیاتوں کی عینی میں اپنے چہروں کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کس میدان میں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں. لیکن ساری جماعتیں نیک ہیں. اب اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو جمع کیا جائے. اگر گاڑی کا ایک پرزہ وہاں پڑا ہے ٹائر بہت ہے کسی ٹائر بنا رہے ہیں کوئی کیا وہ ڈیزل جمع کر رہا ہے پیٹرول جمع کر رہا ہے کوئی پرز جمع کر رہا ہے کسی کے پاس فلاں پرز ہے. یہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اس کو جوڑتے نہیں ہے آپس میں ملاتے نہیں ہے. تو کیا ایک بس بھی ایک ٹرک بھی اس روڈ پر آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرے وہ غزہ والا اپنا کام کرے ہم کیا کریں؟ ہمارے سے کیا سروکار ہے فلاں والا اپنا کام کرے. تو آپ ہم یہ بتائیں کہ امت مسلمہ یہ مجتمع کیا اتفاق اتحاد اس کی قائم ہو جائے گی؟ تو اس کی ذمہ دار علماء بھی ہے حکمران بھی ہے اور عوام بھی ہے. کہ عوام اس لیے ہے کہ میں عوام بتاتا ہوں کہ عوام ایک ظلم کرتے ہیں. جب 2 بٹیرے لڑتے ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ بگڑا بناتا ہے. لیکن جب 2 علماء لڑتے ہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. خوش ہوتے ہیں کیونکہ میرا تجربہ ہے یہ. میں نے بعض اختلافی مسائل میں صلح کرنے کے لیے مجھے حضرت مولانا محمد امین شہوام والے اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 جگہ پہ بھیج دیا تھا کہ اس کے اندر صلح کرو. میں نے دیکھ لیا کہ مسئلہ اختلافی تھا دونوں کے پاس ڈاکو تھے. ایک فریق کے ساتھ بھی ڈاکو تھے. وہ کہتے اس کو بلاتے. میں نے کہا اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ وہ نے کہا کہ وہ اچھا ہے وہ ہمارا ساتھی. میں نے کہا کہ وہ نیک آدمی ہے تہجد گزار ہے وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے. یہ ڈاکو تمہارا ساتھی ہوں گے کیونکہ ہماری پارٹی کیا ہے. تو یہ باتیں ہم یہ تحریک ایمان جہاں جہاں کام کرتی ہے یہ یہی کام کرتا ہے. اور آپ دیکھ بھی لیں کہ جہاں ابھی تحریک ایمان کا مرکز قائم ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مختلف جماعت والے جمعیت والے وہ اس کو اپنے سمجھتے ہیں. اللہ یہ کہ جو بلا وجہ کبھی کبھی وہ خطا نعرے لگاتے ہیں وہ دوسری بات ہوتی ہے. لیکن کیا ہے الحمدللہ یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں. تو اس کے لیے مطالبہ تو آپ سے ہوا تھا لیکن مجھے اس نے کہا تھا کیا
کہ ایک ساتھی نے کہ تم مطالبہ نہیں کرتی تو کون تیار ہے اس کے لیے وقت لگانے کے؟ ہم وقت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے عافیت کے ساتھ ان کو رکھیں۔ اور میں شرمندہ بھی ہوں کہ بڑے بڑے علماء پنڈالوں میں مٹی میں پڑی ہوئی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، آپ دیکھ رہے ہیں یہی بس کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین گرمی برداشت کرتے ہیں، ہجوم ہے، اس میں ہوا بند ہو جائے پھر مشکل ہے، اگر ہوا ہو جاتا ہے پھر کیا ہے، پھر بھی ہمارے کپڑے ہیں اس کو اڑاتے ہیں۔ یا رب العالمین بارش کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے جگہ ہی نہیں ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھے، تم کیا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ حکیم ذات ہے، وہ بھی ترتیب سے کام کرتے ہیں، گرد و پیش کیا کرتا ہے، بارشیں برساتے ہیں کہ تمہیں ٹھنڈک بھی ملے، تھوڑی سی ہوا بھی مل جائے اور وہ ہمارا کام بھی چل جائے۔ وہ حکیم ذات ہے، وہ جانتا ہے۔ تم بھی شکر کر کے الحمدللہ ابھی تک بچا ہے، آگے ہی بچا ہے۔